بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے ہی اہم لوگ ہیں اخبار نویس اور دوسرے جو ملک سے باہر چلے گئے. ایک بہت اور اہم شخصیت اس وقت ملک سے باہر ہے اور ان کے واپسی کا امکان کم از کم فی الحال تو نہیں ہے. سرور باری صاحب جو سیاسی اور انتخابی عمل کی غیر جانبدارانہ جائزہ لینے والی تنظیم پتن کے سربراہ ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور پھر دوسری دفعہ چھاپا مارا گیا. وہ ملک سے باہر ہیں اور یہ ناراضی ہے اس رپورٹ پر جو انہوں نے جاری کی الیکشن کے بارے میں فروری اور سال بھر نہایت باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ستمبر 2024 تک 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور ستمبر 2024 تک نتائج میں رد و بدل ہوتا رہا. لاہور کے کچھ حلقوں میں ووٹ ڈالنے کا تناسب 100% سے بھی زیادہ تھا، جبکہ دراصل یہ 40% تھا. یعنی ایسا ہوا کہ کسی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالے گئے 1000 مگر دکھائے گئے 1100 یا 1200. وہ تبدیلی کے عمل میں اتنی بے چینی برتی گئی اور اتنے بھدے پن کا مظاہرہ کیا گیا. کمشنر راولپنڈی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کسی سول سرونٹ نے اعلانیہ طور پر دھاندلی کا اعتراف کیا. ان کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ انہیں اور الیکشن کمشنر کو لیاقت باغ میں پھانسی دی جانی چاہیے. اس کے بعد سے ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ سے حکم صادر ہونے کے باوجود خواتین اور اقلیتوں کی 70% نشستیں خالی پڑی ہیں. الیکشن سے پہلے کی دھاندلیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر سے کے لیے مردم شماری کو دانستہ طور پر مؤخر کیا گیا اپریل 2020 تک، جسے مکمل ہونا تھا مگر اس میں تاخیر کی گئی. اس مردم شماری کے نتائج بدلے گئے کہ مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کیے جا سکیں. اشارہ زیادہ تر کراچی کی طرف ہے، مہاجر آبادی کی طرف. سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود اس الیکشن کمیشن نے پنجاب اور پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کرانے سے انکار کیا. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود عام انتخابات بھی وقت پر نہ کرائے گئے، اس میں مسلسل تاخیر کی جاتی رہی. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا اور عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے الگ کر دیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا. پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اور کارکنوں کو ہراساں کیا گیا. بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کا کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن میں جلسے، جلوس اور سیمینار کرنے سے روکے رکھا. تحریک انصاف کے بینر اور پوسٹر نوچ لیے گئے. آزاد رائے رکھنے والے سوشل میڈیا کے جو متحرک افراد تھے ان کو اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا. تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے. میڈیا پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی. تحریک انصاف کے امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور انکار پر اغوا کیا گیا. انتخابی نشان الاٹ کرنے کے بعد آزاد امیدواروں کو، یعنی ان کا اپنا نشان تو نہیں دیا گیا، پھر دوسرے نشان دیے گئے تو آزاد امیدواروں کو ان سے ملتے جلتے نشانات دیے گئے. الیکشن سے پہلے کچھ دن پہلے عدالت نے عمران خان کو 3 مقدمات میں سزا سنائی. ایک ہی حلقے میں ایک ہی خاندان کے ووٹروں کو، ایک ہی گھر میں رہنے والے ووٹروں کو مختلف حلقوں میں دکھایا گیا تاکہ یا تو وہ ووٹ نہ ڈال سکیں، اول تو انہیں علم ہی نہ ہو سکے کیونکہ انہیں کوئی اطلاع تو نہیں دی گئی، اور یا وہ یہ کہ ووٹ نہ ڈال سکیں، دشواری ہو. میلوں دور پھینک دیے گئے. پولنگ اسٹیشن بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیے گئے. الیکشن کے دن کی دھاندلی، بے ضابطگیاں.
پولنگ کے دن انٹرنیٹ، موبائل فون اور SMS کو بلاک کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ 5 بجے تک جو لوگ قطاروں میں کھڑے ہوں اور پولنگ اسٹیشن میں داخل ہو چکے ہوں انہیں ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے، مگر اب کی بار اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولنگ ایجنٹس کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی۔ جان بوجھ کر ایک پولنگ اسٹیشن پر بہت بڑی تعداد میں ووٹ الاٹ کیے گئے تاکہ ہجوم کی شدت کے سبب پولنگ کم ہو۔ بہت سے مقامات پر صحافیوں کو گنتی کا عمل دیکھنے نہیں دیا گیا اور بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا۔ بہت سے پولنگ اسٹیشنوں پر مبصرین کو بھی گنتی کا عمل دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الیکشن کے بعد کی دھاندلی۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسر کو تبدیل شدہ فارم 45 بنانے پر مجبور کیا گیا، یعنی جو نتائج تھے اس میں تبدیلی پر مجبور کیا گیا۔ راولپنڈی کے کمشنر نے تسلیم کیا کہ نتائج تبدیل کیے گئے۔ 208 سے زیادہ انہوں نے کہا کہ فارم 47 یعنی 78% غلطیوں سے، رپورٹ کہتی ہے 208 سے زیادہ فارم 47 یعنی 78% غلطیوں سے، یعنی 78% فارم غلطیوں سے بھرے تھے۔ 25% سے زیادہ فارم 47 پر متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دستخط ہی نہیں تھے۔ حتمی نتائج پر ریٹرننگ افسروں کے نام اور عہدوں کی مہریں ہی نہیں لگی تھی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 45 سے ہندسوں کو کاٹا اور تبدیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن پہلے کی ذمہ داری تھی کہ پہلے 14 دن میں فارم 45 اپلوڈ کرتا، مگر نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود بہت سے فارم 45 پر پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہی نہیں تھے۔ بہت سے فارموں پر مردوں اور عورتوں کے الگ الگ ٹرن آؤٹ نہیں دکھائے گئے، کتنی خواتین نے ووٹ ڈالے، کتنے مردوں نے ووٹ ڈالے۔ جہاں دکھائے گئے ان میں مطابقت ہی نہیں ہے، یعنی ان کے ووٹ اگر ملائے جائیں تو وہ بعض جگہ 100% سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وہ نتائج اور فارم بھی بدل دیے جو پہلے خود اس نے اپلوڈ کیے تھے اپنی ویب سائٹ پر۔ 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کو ہراساں اور اغوا کیا گیا تاکہ عدالتی ڈھانچے کو تبدیل کر کے دھاندلی کو دبایا جا سکے۔ پیکا کے ذریعے، قانون کے ذریعے سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دھاندلی پر وہ آواز نہ اٹھا سکیں۔ سرور باری اب انگلینڈ میں ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور امید نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے، تو انہیں گرفتاری کا اندیشہ ہے۔ گھر ان کا جو ہے وہ سیل کیا جا رہا تھا، جو آخری اطلاعات تھیں، اور ممکن ہے بند کر دے۔ اس میں ان کی اہلیہ ہیں جو معلوم نہیں وہ کہاں جائیں گی، ساز و سامان بھی وہی ہیں، اور سامان کا کیا بنے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک ٹی وی چینل میں 26ویں ترمیم کے بعد، یہ کسی اخبار رویس نے نہیں کہا، PTI کے ورکر نے نہیں کہا، شاہد خاقان عباسی نے کہا، جو شائستہ ترین سیاستدانوں میں بھی سب سے زیادہ شائستہ سمجھے جاتے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی حیثیت ایک چپراسی جیسی بھی نہیں رہی۔ انہوں نے ایک اور تقریب سے خطاب، یہ تو ٹی وی پہ کہا، ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سیاستدان اصول پامال کرتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ عوام کے نمائندہ نہیں ہے، اس میں 2/3 ارکان ایسے ہیں جو پیسے خرچ کر کے ایوان میں پہنچے ہیں، بدقسمتی سے اب وہی فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ جب الیکشن چوری ہوا تو ظاہر ہے کہ ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، استحکام تو نہیں ہوگا۔ امریکی کانگریس میں جو ولسن جو ہے، ان کی تحریک جاری ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تازہ ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج بیرکوں میں جائے اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ وہ اسی نقطے پر وہ مسلسل زور دے رہے ہیں، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ محترمہ مریم نواز کے کارناموں کی تشہیر کے لیے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بہت کمال کا اشتہار جاری کیا گیا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
اگر وہ کرکٹ کی کھلاڑی ہوتی، کیپٹن ہوتی، تو پاکستان کبھی ہار ہی نہیں سکتا تھا. یعنی خواتین کی ٹیم دکھائی گئی ہے، اس میں چند گیندوں میں وہ سینچری بنا دیتی. And the 5th wicket is down. آج کا کھیل پاکستان کے لیے جیتنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. We have to win this match. کیپٹن کو گراؤنڈ میں بھیجو، وہ اس گیم کو چینج کر سکتی ہے. Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. کیا مریم اس گیم کا رخ بدل پائیں گے؟ مریم پچ پر سیٹ، کراؤڈ دل تھامے ہوئے. کین شی ڈو اٹ؟ اور یہ گیم باؤنڈری سے باہر. یہ ایک اور گیم، پھر ہوا میں اور پھر باؤنڈری کے باہر. اینڈ another sixer. ایک اور چھکا، ایک زبردست اننگز. اور یہ بال فیلڈ سے باہر. another great boundary. ایک ہی اوور میں 6 چھکے. Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Mariam has changed the game. اور یہ ایک تاریخی سینچری، صرف 1 سال اور اتنے چھکے. اسرائیل نے، کل میں نے ذکر تو اس کا کر دیا تھا، لیکن اسرائیل نے جو پمفلٹ گرائے ہیں، یہ اس کا متن میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے غزہ میں پھینکے ہیں. اس میں کہا گیا ہے 2 سال تک خوفناک بمباری کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اے محترم غزہ کے محترم مکینوں، مغرب اور عالم اسلام سے اب کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. جنگ بندی اور صدر ٹرمپ کے لازمی منصوبے کو آپ قبول کریں یا نہ کریں، ان لوگوں سے آخری بار ہم نے اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہماری معاونت سے امداد حاصل کر کے بچ نکلنے کے آرزو مند ہیں. اگر غزہ کے تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں، یہ ذرا زبان ملاحظہ کیجیے، اگر غزہ، یہ دھمکی ہے 1.5 ارب مسلمانوں کو، اگر غزہ کے تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں تو دنیا کے نقشے میں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی آپ کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا، نہ کوئی آپ کے بارے میں پوچھے گا. آپ کو اپنے ناگزیر انجام کا تنہا سامنا کرنا پڑے گا. ایران خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، چاہے کہ آپ کی حفاظت کرے. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. نہ تو امریکہ نہ ہی یورپ کو غزہ کی کوئی پرواہ ہے، یہاں تک کہ عرب ممالک جب ہمارے اتحادی ہیں ہمیں پیسہ اور اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. آپ کے لیے وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. یہ کھیل تقریباً ختم ہو چکا. جو کوئی بھی خود کو بچانا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہم یہاں ہیں. جو کوئی خود کو بچانا چاہتا ہے بچا لے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ہم یہاں ہیں اور وقت آخر تک یہیں رہے. کیا خدائی لہجہ ہے. شورش کاشمیری مرحوم نے ایک ایرانی شہنشاہ کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی. 3 مصرے مجھے یاد رہے. اپنے یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اپنے آغوش میں پروین و پرم لیتا تھا، اور پھر عبرت گہے عالم میں وہاں تک پہنچا، روم کے پارچہ بافوں کو کفن دیتا تھا. یعنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں صرف مسلمان کفن بھیج سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. پورے عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے، ظاہر ہے، جو تاریخ کے چوراہے پر پڑے سو رہے ہیں، جن میں سے کسی کو اپنے سوا دوسرے کی فکر نہیں ہے.
اپنی عیش کوشی، بزدلی اور انحصار کی نفسیات سے جو بے دم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول نے ارشاد کیا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کے لوگ مسلمانوں کو پر اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ صحابہ نے کو سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم مور و ملخ کی طرح ہوگی، بے انتہا تعداد ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا پھر کیوں ایسا ہوگا؟ کہا کہ وہن ہوگا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا موت کا خوف۔ اور موت کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت سے۔ اگر دنیا واحد ترجیح ہے تو مرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر۔ ایرانیوں نے مدد کی فلسطینیوں کی، مگر ان کی ترجیحات سیاسی تھیں، خاموش ہو رہے۔ حزب اللہ پہ حملہ کیا، ایران پہ حملہ کیا تو دب کر بیٹھ گیا۔ اب ایران اور امریکہ میں مصالحت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ رہے طیب رضوان تو وہ شام کے ایک علاقے پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، ان کا مسئلہ کرد ہیں، اور اس اثناء میں بھی اسرائیل سے انہوں نے تجارت جاری رکھی۔ آخری تجزیے میں وہ امت کے تناظر کے بجائے ترک قوم پرست بن کر ابھرے۔ پاکستان اگر ایک سادہ سی دھمکی دیتا، ایٹم بم کی نہیں، حملے کی نہیں، یہ کہ پاکستانی عوام کا اضطراب حد سے گزر گیا ہے، تو اسرائیل پہ اس کا اثر ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب سناٹا تھا، اور پس پردہ منصوبہ بندی جاری ہے عربوں کی کہ اسرائیل سے پہلے پاکستان تسلیم کرے۔ تنہا ایک انور ابراہیم تھے ملائیشیا کے، انہوں نے اپنا نمائندہ یہاں بھیجا، کہا ملائیشیا، پاکستان، انڈونیشیا اور ترکی مل کر کچھ کر سکتے ہیں، مگر کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ تو بروئے کار نہیں آ سکا۔ وہ حیران ہیں کہ اردن اور مصر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، باقی عرب ملک بھی مخالفت کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں اپنے منصوبے پہ عمل کروں گا۔ کیسے کریں گے یہ معلوم نہیں۔ لیکن اگر مزاحمت جاری ہے تو اہل غزہ کی مزاحمت جاری ہے۔ ان میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے 60% سے زیادہ مکانات، زیادہ تر ہسپتال، تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے، پانی کا نظام تباہ ہو چکا، انرجی میسر نہیں ہے، کھانا پوری طرح میسر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مگر کمال ہے کہ وہ اپنے عزم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ناقابل بیان اذیتوں کے باوجود کھڑے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول کا ارشاد یہ ہے، منکرین حدیث کے بارے میں کیا کہوں، زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ وقت آخر تک مسلمان رہیں گے، یہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں بسنے والے مسلمان ہوں گے۔ عمران خان اگر آزاد ہوتے تو کیا ہوتا؟ کم از کم آواز تو اٹھاتے۔ اب تو جماعت اسلامی کے سوا جو امدادی سرگرمیوں میں دلجمی سے مصروف ہے، باقی تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان ہوتے ان کی آواز سنی جاتی، فلسطین میں بھی، عالم اسلام میں بھی، ان کی مقبولیت کی وجہ سے بھی، اور وہ لفظ نہیں چباتے ہیں۔ رہی باقی قیادت، اس کو تو نام ہی نہیں لیتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اس پہ تحریک اٹھائیں تو نہ صرف یہ کہ عالم اسلام پہ اس کے اثرات ہوں گے، غزہ میں اس کو ویلکم کیا جائے گا، پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، خود ان میں سیاسی تحرک پیدا ہو جائے گا، مگر سوجھ بوجھ بازار میں بکتی ہوتی تو انہیں خرید کر دی جاتی۔ 1400 سال میں ایسا وقت اس امت پر کبھی نہیں آیا تھا۔ پاکستان نے 21 فروری سے افغانستان کے ساتھ مصروف ترین جو تجارتی راستہ ہے ترخم کا، وہ بند کر دیا۔ بند کرنے کا فیصلہ بند کر دیا۔ یہ فیصلہ ٹھیک اس وقت ہوا جب پختونخوا کی حکومت کا وفد افغانستان جانا چاہتا تھا، جہاں دہشت گردی پھیل رہی ہے، اور وہ طالبان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو نہ صرف نئی بھرتیاں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، انہیں $43 ملین سالانہ دے رہے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں دہشت گردی میں، سرحد پار
سے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور وزیرستان پہ وہ قبضے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ وفد جاتا تو یہ عمران خان کی نمائندگی کرتا، اور عمران خان وہ واحد شخص ہیں پاکستانی لیڈروں میں جن پر وہ پورا اعتماد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ان سے بات ویسے کر سکتے ہیں، لیکن جو اگر گارنٹی دے دیں، اگر وہ حکومت میں ہوں تو وہ گارنٹی مان لی جائے گی، اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ فلسطینی بھی اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی ہمدرد ہے تو عمران خان۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا، کچھ لوگ ہیں یہاں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کھینچ لیا جائے یہاں دوبارہ افغانستان اور پاکستان میں تصادم، جس سے زیادہ ہولناک غلطی ہو نہیں سکتی۔ تو عمران خان ہوتے تو امن کا کیا ممکن ہوتا، پاسبلٹی تو ضرور ہوتی۔ اب ٹھیک اس وقت جب اس وفد ان کا جانے والا تھا تو یہ فیصلہ تعجب خیز ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا دھرنا جاری ہے، اس میں خبر اور ہے، وہ اپنی چھٹیوں کا استحقاق چاہتے ہیں، پینشن کی بحالی چاہتے ہیں، گریجوٹی کی بحالی چاہتے ہیں، نجکاری کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے مطالبات بھی ہیں، مگر میڈیا میں مکمل خاموشی ہے، کوئی چینل ان کی خبر نہیں دے رہا۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تحریک انصاف کے بزرگ رہنما اعجاز چودھری طویل عرصے سے دل کے مرض میں مبتلا ہے، ان کا آپریشن تو ہوا مگر پھر جبراً انہیں جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی۔ دیکھ بھال تو ہسپتال، دل کے مریض کی، ایک بوڑھا آدمی، اس کی دیکھ بھال تو ہسپتال میں، نواز شریف یہیں تھے، یہیں آپریشن ہوا تھا ان کا۔ نہ صرف انہیں ایک بڑا کمرہ دیا گیا، ان کے ساتھ ایک اور کمرہ خالی کر کے ان کی صاحبزادی کی ضمانت کی گئی تاکہ ان کی تیمارداری کر سکے، پھر انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور وہاں ہر وقت ڈاکٹر موجود رہتے تھے، ایمبولینس موجود رہتی تھی، تمام ضروری ساز و سامان مہیا۔ یہ کس طرح کا پاکستان ہے؟ یہاں برہمن الگ بستے ہیں، شودر الگ ہیں۔ بر صغیر کی نفسیات یہی ہے۔ اور اعجاز چودھری کیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، خدا انہیں زندگی دے۔ کینسر کی 75 سالہ مریض ہیں ڈاکٹر یاسمین، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمر سرفراز چیمہ جو تقریباً وہ جو فالج کا شکار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، نہایت بے بسی کی حالت میں، اور کوئی عدالت ریلیف دینے والی نہیں ہے۔ چھٹی کے دن حمزہ کی ضمانت منظور کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے اطلاع دیے بغیر انہیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ شریف خاندان پر مہربان رہی عدالتیں ہمیشہ۔ کل یہی لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور روتے ہوئے پائے جائیں گے اور اپنی قسمت کا ماتم کریں گے۔ ہمیشہ تو یہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اتنے کوئی محترمہ جو ہیں ان کے ذوق انتقام کی تسکین کسی طرح ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ راول پنڈی میں کنونشن کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کے قتل عام کے بعد ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے، پاکستانی نژاد ہے، وہ پہنچ گیا ہے وہاں، اور وہ اس نے FIR درج کرانا چاہتا ہے وہ کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اہم سرکاری شخصیات، ان کے انگلستان میں داخلے پر اس طرح پابندی لگا دی جائے جیسے 2002 میں مودی نے جو قتل عام کیا تھا اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ گرین پاکستان منصوبہ جو ہے چولستان کا، اس میں سندھ اور پنجاب مد مقابل آ گئے۔ عرصہ نے تو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی جو ہے ارسا یا عرصہ، اس نے چولستان کو پانی فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سیکرٹری عرصہ نے پنجاب حکومت کو اس سلسلے میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، اور جو دریائے ستلج ہے اس کے چولستان سے سلیمانکی سے نہر نکالنے کا منصوبہ تیار ہے، جس سے 4,50,000 ایکڑ زمین سیراب ہوگی، مگر سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر احسان لغاری نے
فیصلے سے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ اس فیصلے سے متفق نہیں، یہ سندھ سے ناانصافی ہے۔ ہر طرف ہے ایک افراتفری، ہر طرف۔ وہ جو میر صاحب نے کہا تھا چور اچکے سکھ میں رٹے، شاہ و گدا سب خاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقری کی دولت۔ وہاں کیا پاڑا چنار میں کرم میں کیا ہو رہا ہے؟ پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان کا حال اتنا خراب ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بعض اضلاع اگر الگ ہو جائیں تو دنیا شاید مان ہی لے اس کو۔ پنجاب میں جرائم 70% بڑھ گئے ایک سال میں، پولیس تو اور کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ کراچی کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، 4-4 ہزار ووٹ لینے والے ممبر بنا دیے گئے۔ دیہی سندھ میں بڈیروں کا راج ہے، پولیس کا راج ہے، سرکاری افسروں کا راج ہے، اصل میں تو زرداری خاندان کا راج ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو دھمکی دی ہے زرداری صاحب نے، اپنا بوریا بستر سمیٹنے کی تیاری کرو، یا ظاہر ہے ان کے مطالبات کیا ہو سکتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں ایسا احتجاج ہوا، بجلی وہاں 3 روپے یونٹ دی جا رہی ہے، اور شمالی علاقوں میں کیا عالم ہے، ان کے سب سے مقبول لیڈر کو گرفتار کیا جا چکا ہے، آئے دن وہاں ہڑتالیں ہوتی ہیں وہاں، اور لیڈروں کا کیا حال ہے۔ پاکستان تو کیا لندن اور امریکہ کی گلیوں میں گھوم نہیں سکتے وہ۔ اس پہ بھی افسوس اس پہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بلنڈر کیے، صرف اس پہ نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ خدا کا بندو ذرا سوچو تو صحیح، مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، یہ ضد تو تمہیں لے بیٹھے گی۔ ملک کس طرح چلتے ہیں، شاہد خاقان عباسی نے ٹھیک کہا، ملک اس طرح نہیں چلتے۔ قطرے میں کیا دجلہ دکھائی نہ دے، ذرے میں کیا ہے، پہلا مصرع بھول رہا ہوں غالب کا، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ جو لوگ اس قدر نفرت کا شکار ہو جائیں اور جن کا ہدف بس اتنا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح ہرا دیا جائے، کیا اس قیمت پر ملک ہی کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں مجھے اندیشہ بہت ہے، کوئی حادثہ ہو جائے گا کسی دن۔ اس طرح نہیں ہوتا، آخر کار اگر پریشر کوکر سے گیس نہیں نکل سکتی تو پریشر کوکر پھٹتا ہے، سلنڈر پھٹ جاتے ہیں۔ کہیں کسی وقت کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں کہیں کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی عقل کا ناخن لے، کوئی ہوش کے ناخن لے کوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔